الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے اور فرائض سے متعلق آج کا ہمارا 33واں درس ہے۔ نماز کے فرائض اور ارکان میں سے 8واں رکن ہے سجدے سے اٹھنا۔ پہلا سجدہ کر کے پھر اٹھنا، یہ بھی نماز کے رکن اور فرض میں سے ایک فرض ہے۔ یہ 8واں رکن ہے۔ اور 9واں رکن جو اس کے بعد ہے وہ یہ کہ اٹھنے کے بعد، یعنی ایک سجدہ کر کے اٹھنے کے بعد بیٹھنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ 9واں رکن ہے۔ یہ بھی فرض ہے۔ اس کے اندر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ اگر کسی بھی طرح سے ہو جائے تو نماز درست تو ہو جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے کہ انسان بیٹھ گیا 2 سجدوں کے درمیان۔ البتہ سنت کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آدمی بائیں پاؤں پر، پیر پر بیٹھ جائے اور دائیں پائیں کو کھڑا رکھے، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ یہ اصل سنت ہے۔ تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی رکن ہے، اور ایک سجدہ کر کے اٹھنا یہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے۔ تو 8 اور 9 یہ 2 رکن ہو گئے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہی بات تمام علماء کہتے ہیں، اور تمام مسالک کے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس پر اجماع بھی ہے، یعنی اجماعی بات ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جائے۔ دلیل دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، مسجد میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ صحابی نماز پڑھی۔ انہوں نے یہ واقعہ ہم نے کئی بار سنا، انہوں نے نماز اس انداز سے پڑھی جو سنت کے مطابق نماز نہیں تھی۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے ان کو دوبارہ بھیج دیا اور نماز پڑھنے کے لیے کہا، یعنی نماز دہرانے کے لیے کہا۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہو گیا، 4تھی مرتبہ میں وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے صحیح طریقہ نماز کا سکھا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز انہیں سکھائی، اور سکھاتے ہوئے آپ نے بہت ساری چیزیں سکھائی۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ پھر سجدہ کرو۔ نماز سکھاتے ہوئے پھر آپ نے کہا پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، یعنی اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ پھر کہتے ہیں پھر سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان آ جائے۔ تو 2 حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک تو یہ دیا کہ سجدے سے اٹھو، تو اٹھنے کو بھی علماء نے کیا شمار کیا؟ رکن اور فرض میں قرار دیا ایک سجدہ کرنے کے بعد۔ تو یہ 8واں رکن ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھنے کے بعد یہاں تک کہ ایسا بیٹھو کہ آپ کو اطمینان آ جائے۔ تو گویا بیٹھنے میں بھی سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا، اس کو بھی علماء نے 9واں رکن قرار دیا، 9واں فرض قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدہ کرو دوسرا یہاں تک کہ اس میں اطمینان آ جائے، پھر سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان آ جائے۔ اب یہ جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے، یا تو پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا ہوگا، یا آخری تشہد کے لیے بیٹھنا ہوگا، یا پھر ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھنا ہوگا اور پھر کھڑے ہونا ہوگا۔ یا آپ سمجھیے 3 جگہوں پر یہ بات آئے گی۔ دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بیٹھنا ہے، اور ایسا بیٹھنا کہ اطمینان آ جائے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ پہلی رکعت مکمل کر کے بیٹھنا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت مکمل کر کے تشہد، پہلی تشہد کے لیے بیٹھنا ہے۔ اگر وہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو وہاں بھی اطمینان سے بیٹھنا ہے، پہلا تشہد ہوگا، یا پھر وہ آخری تشہد والا بیٹھنا ہوگا۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو آخری تشہد میں بیٹھنا ہے، اور 4 رکعت والی نماز میں تو 4تھی رکعت میں بیٹھنا ہے، 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعت میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ ہر بیٹھنے پر 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے۔ اور اگر آپ سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ علماء اس کو کہتے ہیں یہ رکن بھی، واجب چیز بھی چھوٹنے پر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ بیٹھنا سنت ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ایک سجدہ کر کے اٹھنا یہ بھی فرض رکن میں آتا ہے جو 8واں ہے، اور 2 بیٹھنا، اس 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی کیا ہے؟ رکن میں، فرض میں آتا ہے۔
تو یہ ہمارے سامنے 8 اور 9 رکن ہوا جو نماز کے اندر ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس میں کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیا کیا پڑھا جا سکتا ہے، کتنا کم ہے جس کو پڑھنا ہے یا کتنا زیادہ ہے اسے پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں ہم سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے اور اس میں ہونے والی لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں و مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔